نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ ام ایمن، ان کا اپنا نام برکہ تھا، جیسے ہمارے یہاں تھا نا برکت بی بی، تو اسی طرح ان کا نام برکہ. ان کے والد کا نام ثعلبہ بن عمرو اور ان کی کنیت ام ایمن تھی. ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں، ایمن کی والدہ. ان کے ایک بیٹے کا نام ایمن تھا. ام ایمن کی شادی عبید بن زید کے ساتھ ہوئی، جس سے ایمن نے جنم لیا. عبید بن زید کی وفات کے بعد ام ایمن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر صحابی زید بن حارثہ کے ساتھ ہوئی، جن کو آپ کا منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا تھا، جس کی بعد میں ممانعت ہو گئی. اور ان سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب اس وقت وفات پا گئے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے پیٹ میں تھے، یعنی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو ان کے والد نے ورثے میں ایک کنیز کو چھوڑا، ایک لونڈی کو، غلام کو، جس کا نام برکہ حبشیہ تھا. تو گویا ام ایمن جو تھی یہ آپ کے والد کی کنیز تھی، حبشہ سے تھی، سیاہ فام لونڈی تھی، اور جب وہ فوت ہو گئے تو یہ آپ کے حصے میں وراثت میں آئی. ٹھیک ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی. آپ انہیں یا امی یعنی امی جان کہہ کر پکارا کرتے تھے. ان کی شفقت اور ہمدردی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور خاص طور پر جب آپ کی والدہ وفات پا گئی اور ابھی آپ کی عمر 6 سال تھی، تو اس وقت آپ کی والدہ ام ایمن اور آپ کو لے کر مدینہ میں گئی تھی، تقریباً مکہ سے 500 کلومیٹر دور اپنے شوہر کی قبر پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. اور وہاں پر کیا ہوا تھا، پھر آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب بھی وفات پا گئی، جس کے بعد ام ایمن آپ کو واپس لائی تھی. پھر جب آپ کے دادا عبد المطلب نے وفات پائی، اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی. ام ایمن ابو طالب کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی. فاطمہ بنت اسد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیسری والدہ سمجھتے تھے. ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا. جب آپ صبح کے وقت زمزم پی لیتے تو اس دن اور کچھ نہ کھاتے. بسا اوقات ہم دوپہر کا کھانا پیش کرتے تو آپ فرماتے، لا اریدو انا شبعان، مجھے نہیں کھانا چاہیے، میں نہیں چاہتا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، شبعان. سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے میلے کچیلے اور پراگندہ حال ہوتے، ان کے بال بکھرے ہوتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تیل لگے ہوئے چمکدار ہوتے اور آنکھوں کو سرما لگایا ہوتا. یعنی بچپن کے حالات آپ کے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح آپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں صاف ستھرے تھے. ابو طالب ان سے بہت پیار کیا کرتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ شادی کی تو آپ نے ام ایمن کو اس کے حسن سلوک اور وفاداری کی بنا پر آزاد کر دیا. پہلے یہ کیا تھی، ورثے میں کنیز تھی، غلام ہی تھی. تو ان کو کب آزاد کیا؟ جب آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی. یہ ان کے فضل اور شرف کا اعتراف اور آپ کی اخلاص کے ساتھ پرورش کرنے کا انعام تھا. ام ایمن نے عبید بن زید کے ساتھ شادی کی. ان کی شادی کے بعد ان کے ہاں ایمن نے جنم لیا، اور یہ ایمن جو ہے یہ جنگ حنین میں شہید ہو گئے تھے، اور اس طرح ام ایمن اپنے بیٹے سے محروم ہو گئی. ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، اسی لیے ان کو خاتون جنت کہا گیا. آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد ام ایمن کے لیے ایک آزمائش اتر آئی. ہوا یہ کہ انہوں نے بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی، یعنی آپ پر ایمان لے آئیں شروع میں، اور آپ کی رسالت پر ایمان لائیں. اس طرح انہوں نے اپنی ذات کو جہنم سے آزاد کر لیا. ادھر ان کے خامد عبید بن زید نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس وجہ سے ان کے درمیان جدائی ہو گئی. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی وفات ہو گئی تھی. ام ایمن کی دوسری شادی کے بارے میں سفیان بن عقبہ کہتے ہیں کہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکریم اور تعظیم کیا کرتی، آپ کی نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھ بھال کرتی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یتزوج امرأۃ من الجنۃ فلیتزوج ام ایمن، جس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر لے. حالانکہ سیاہ فام تھی، لونڈی تھی، یعنی ان کا پس منظر کوئی بہت بڑا نہیں تھا، جیسے عربوں کے ہاں ان لوگوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی جو کسی بڑے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کوئی ان کا حسب نسب نہیں تھا اس طرح، لیکن اپنے ایمان اور اپنے اخلاق اور تقوی کی وجہ سے ان کے لیے جنت کی بشارت تھی.
راوی کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن حارثہ نے ام ایمن کے ساتھ شادی کر لی. زید بن حارثہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر اور آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں بہت سبقت حاصل کی. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان سنا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کر لے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر رہے. زید بن حارثہ نے فوری طور پر ان سے شادی کر لی اور اس سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نظر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. یعنی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت زید جو تھے وہ بہت سرخ سفید تھے، لیکن حضرت اسامہ جو تھے وہ رات کی طرح تھے. کیا مطلب؟ سیاہ تھے، کیونکہ ان کی والدہ سیاہ فام تھی، حبشی تھی، تو وہ اپنی ماں پر گئے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ رنگ اور نسل اور خاندان کوئی چیز نہیں ہوتے اگر ایمان نہ ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے. حضرت ام ایمن جو تھی وہ آپ کی والدہ کی طرح تھی، عمر میں بڑی تھی، لیکن صرف اس بنا پر ان سے شادی کی تھی کہ ان کو جنت کی بشارت ہے. تو معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ شادی کا معیار کیا ہے؟ معاملات کا معیار کیا ہے؟ دنیا اورینٹڈ نہیں ہے، آخرت اورینٹڈ. آج ہمارے معیار کیا ہے؟ آج ہمیں کہیں رشتہ کرنا ہو تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کس قسم کے دیندار ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، لیکن دنیا ہمارے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے. سید ام ایمن کی بہادری اور جہاد کے ساتھ محبت. اگر ہم ام ایمن کی بہادری کے بارے میں سوال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جرأت و بہادری اور لڑائی کے حوالے سے قوت اور شوکت میں مردوں سے کم نہیں. جنگ احد کے دوران جب بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو ام ایمن بھاگنے والوں پر مٹی پھینک کر انہیں یہ کہہ رہی تھی، وہ بھاگنے والوں، جاؤ گھر میں بیٹھ کر چرخے پر سوت کاٹو، اپنی تلوار میرے سپرد کر دو، میں دشمن سے لڑتی ہوں. یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہادر خاتون تھی. تم تو عورتوں سے بھی زیادہ کم حوصلہ ہو، مرد ہوتے تو میدان میں جم کر لڑتے. یہ انداز گفتگو سیدہ ام ایمن کی جرأت اور شجاعت پر دلالت کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ٹوٹ گئی اور آپ کا ہونٹ پھٹ گیا اور آپ کے چہرے انور پر خون پھیل گیا تو یہ منظر دیکھ کر سیدہ ام ایمن بہت زیادہ غمگین ہوئی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ان کے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی. سیدہ ام ایمن کو ایک مشرک نے تیر مارا، جو انہیں لگا تو وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے سعد بن ابی وقاص کو ایسا تیر پکڑایا جس کا بھالا نہیں تھا اور فرمایا، سعد تیر پھینکو. سعد نے اس شخص کو تیر مارا جس نے ام ایمن پر تیر پھینکا تھا اور وہ تیر لگنے سے زمین پر لڑک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن ابی وقاص نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے حق میں یہ دعا بھی کی، اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے نشانے کو سیدھا رکھے. ایک چیز جو ہمیں سیرت میں بہت نظر آتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دوسروں کو دعا دیا کرتے تھے. یہ عام روزمرہ زندگی میں آپ کی گفتگو کا ایک حصہ ہوتا تھا. سیدہ ام ایمن دوران جنگ پیاسے مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. جنگ خیبر میں وہ بھی ان عورتوں کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئی جو خیبر کے مارکے میں شریک ہوئی تھی. جب لشکر اسلام خیبر فتح کر کے مدینہ منورہ پہنچا تو جعفر بن ابی طالب دیگر مہاجرین کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے. ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. مجھے نہیں معلوم آج مجھے زیادہ خوشی کس چیز کی، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی. سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بڑی بلند ہمت اور چاق و چوبند خاتون تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایمن جنگ خیبر میں شامل نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو ملامت کی. ایمن بڑے بہادر صحابی تھے. جنگ خیبر میں ان کا شریک نہ ہونا کسی بزدلی کی بنا پہ نہ تھا، بلکہ وہ اس دن بیمار تھے، اس لیے وہ معذور تھے. ام ایمن کے خاوند کی شہادت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ اس لشکر کا امیر مقرر کیا جس کو رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مقام موتا کی طرف جانا تھا، تو زید بن حارثہ نے جاتے ہوئے اپنی بیوی ام ایمن سے الوداعی ملاقات کی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی کی آخری ملاقات ہوگی. زید بن حارثہ نے لشکر کے 3 امراء میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے. پھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے جام شہادت نوش کیا. جب ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جنگ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور یہ کہ شہداء میں اس کا خامن زید بن حارثہ سر فہرست ہے، تو اس نے صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، کیونکہ اللہ بڑی بلند شان والا ہے
اس کی حکمرانی اور سلطنت میں کوئی دم نہیں مار سکتا، کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔ جنگ حنین میں شریک ہونے کے لیے سیدہ ام ایمن نے اپنے دونوں بیٹوں ایمن اور اسامہ کو تیار کیا، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے ضرور روانہ ہو۔ جنگ حنین کے درمیان ان کا بیٹا ایمن ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا جو راہ فرار اختیار کرنے والے تھے، بلکہ یہ ان مجاہدین میں سے تھا جو میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے۔ جنگ احد کے بعد جنگ حنین ایک سخت جنگ تھی، جس میں پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو کفار کی جو تیر اندازی تھی اس سے ڈر کے اور اس کی وجہ سے واپس پلٹ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا ان میں شریک نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈٹے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سیدہ ام ایمن کا حوصلہ بلند ہوا، بالآخر وہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ سیدہ ام ایمن نے اپنے بیٹے ایمن اور اپنے خامن زید بن حارثہ کی شہادت سے ثواب کی نیت کر لی اور جنت میں ان سے ملنے کی امید اپنے دل میں جاگزین کر لی۔ اب آپ دیکھیے کیسی خاتون ہے کہ ایک جنگ میں شوہر شہید ہو گیا اور دوسرے میں بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ان خواتین کے اندر ہے اور جو آج نظر نہیں آتی لوگوں کے اندر؟ کامل ایمان، کامل بھروسہ، توکل، انابت، صرف اللہ پر ڈپینڈنسی۔ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ ان صحابیات کی طرح زندگی بسر کریں یا پھر عام انسانوں کی طرح جن کے سامنے کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں، زندگی میں کوئی امنگ نہیں، کوئی ہوپ نہیں، اس دنیا کی ساری چیزیں بھی ختم ہو جائے، ہر چیز فنا ہو جائے تو بھی اللہ کی ذات باقی ہے؟ تو جس شخص کو اللہ کے حی قیوم ہونے کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، اس کے لیے ایک روشنی کی کرن ہمیشہ باقی ہے جو کبھی بھی مان نہیں پڑنے والی کہ اللہ ہے۔ تو اصل ضرورت اس چیز کی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ جب وہ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو ہی صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا ہوگا۔ ام ایمن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام اور مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور بعض اوقات آپ ان سے مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدہ ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے سواری فراہم کریں، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا میں آپ کو اونٹ کے بچے پہ سوار کروں گا۔ انہوں نے کہا اونٹ کا بچہ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، اے اللہ کے رسول میں اونٹ کے بچے پہ سوار نہیں ہونا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ہر صورت اونٹ کے بچے پر ہی سوار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان برحق تھا، کیونکہ ہر اونٹ بالآخر اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی عمر کو۔ سیدہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان کی والدہ کی طرح بھی تھی، کنیز بھی تھی، تو خاندان کا ایک فرد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، آپ ان کو اہمیت دیا کرتے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، ام ایمن پاس بیٹھی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی پانی پلا دے۔ میں نے ام ایمن سے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہ کہوں، میں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اب میرا اتنا بھی حق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن سچ کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھ سے پانی پلایا، اور یہ کوئی اچنبے کی بات ہے اور نہ ہی اس پر حیرت زدہ ہونے کی ضرورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ تو خلق عظیم کے پیکر ہیں، یعنی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ ام ایمن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی اور خوشی میں شرکت۔ سیدہ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خاندان کے ایک فرد کی طرح رہتی تھی، جب اہل خانہ خوش ہوتے تو یہ خوش ہوتی، جب وہ کسی غم میں مبتلا ہوتے تو یہ بھی غمگین ہو جاتی۔ ام ایمن ہر صورت حق کی مدد کرتی، جھوٹ اور بہتان کی مخالفت کرتی۔ جب منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر پر بہتان تراشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، وہ تمہاری نظر میں کیسی ہے، تو ام ایمن نے برملا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے کانوں اور آنکھوں کا اچھی طرح خیال رکھتی ہوں، میری معلومات کے مطابق عائشہ صدیقہ سراپا خیر و برکت ہے۔ اسلام نے اپنے نور کے ساتھ سیدہ ام ایمن کو بڑا مہذب بنا دیا تھا، اور اسلام کی برکت سے وہ شاہراہ ہدایت پر گامزن تھی، وہ کبھی حق سے سر منہ بھی منحرف نہیں ہوتی تھی۔ بہتان باندھنے والے خائب و خاسر ہو گئے اور انہوں نے یہ الزام تراشی کی اور بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اللہ وہ علیم و خبیر جس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا، اس نے ظلم کو اپنے بندوں کے درمیان بھی حرام قرار دیا۔ تو بہرحال قرآن مجید میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں آیات نازل ہوئی اور آپ کا دفاع ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر خود دفاع کیا۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی طرف گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ ام ایمن ایک برتن میں پینے کی چیز لائیں۔ انس کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ کو روزے سے پایا یا آپ نے اسے واپس لوٹا دیا، تو وہ آپ پہ چلانے لگی اور غصہ ہونے لگی کہ آپ کیوں نہیں پی رہے، جیسے کوئی اپنے بچوں کو ناراض ہوتا ہے نا کہ پیئیں۔
پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درخت کچھ ان کو دیے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہیں تھا. انصار زمین اور جائیداد والے تھے، یعنی مدینہ والے جو تھے. تو انصار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کیا کہ وہ اپنے باغات میں سے انہیں ہر سال پھل دیا کریں گے اور اس کے بدلے مہاجرین ان کے باغات میں کام کریں گے، یعنی وہ کام کریں گے اور اس کے صلے میں ان کو پھل دیا جائے گا. انس کی والدہ جو ام سلیم ہیں، حضرت عبداللہ بن نبی طلحہ کی والدہ بھی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دیے تھے. تو آپ نے وہ درخت اپنی لونڈی ام ایمن کو دے دیے جو اسامہ بن زید کی والدہ تھی. اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ درخت واپس لوٹائے گئے. اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں صحابہ نے اپنے باغ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند کھجور کے درخت بطور ہدیہ مقرر کر دیے تھے، یعنی آپ کے نام کر دیے تھے. یہاں تک کہ قریظہ اور نذیر کے قبائل فتح ہو گئے تو آپ نے ان ہدیوں کو واپس کر دیا کیونکہ اب مال غنیمت کثرت سے آ گیا تھا. تو آپ نے کہا مجھے ان درختوں کی ضرورت نہیں، تم واپس لے لو. میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس کھجور کو تمام کی تمام یا اس کا کچھ حصہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ام ایمن کو دے دی تھی. اتنے میں ام ایمن آ گئی اور کپڑا میری گردن میں ڈال کے کہنے لگی قطعاً نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پھل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں دیں گے، یہ آپ مجھے دے چکے ہیں، یعنی ان درختوں کے پھل. یہ اسی طرح کے الفاظ انہوں نے بیان کیے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے بدلے میں اتنا اور اتنا دوں گا، تم ان کا مال واپس کرو. لیکن وہ یہ کہہ جا رہی تھی نہیں، اللہ کی قسم، یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے چکے تھے، یہاں تک کہ آپ نے انہیں اس کے بدلے 10 گنا زیادہ دیا. تو انہوں نے ان کے درخت چھوڑ دی. سیدہ برکہ بنت ثعلبہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے وقت موجود تھی. انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو غسل دیا، سودا بنت زمعہ کو غسل دیا، ام سلمہ کو غسل دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے خاندان کے سارے کاموں میں، خوشی غمی میں شریک رہتی تھی. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت ام ایمن جو تھی وہ بہت روئی تھی. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، لیکن میں تو اس وحی پر رو رہی ہوں جو آسمان سے ہم سے منقطع ہو گئی. کتنی بڑی حکمت کی بات ہے. یعنی ایک غلام عورت ہے لیکن کتنی سمجھدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جگہ، لیکن اس محبت کی جو وجہ ہے کہ آپ ہم تک حق کا پیغام لائے ہیں اور آپ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی. اب آپ کے بعد کسی اور پر وہ وحی نہیں آئے گی، تو اس وحی کے ختم ہونے پر وہ رو رہی تھی. نہیں، آپ کی وفات کا بھی صدمہ تھا، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست تعلیم آنے کا سلسلہ تھا وہ جب منقطع ہو تو اس پر بھی رو رہی، کیونکہ وہی تعلیم کا ذریعہ نا کہ اب وہ نہیں آئے گی. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات پائی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.